جتنی پریشانی آج مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس معاشرے میں آتی ہیں، یہ تمام صحابہ کرام کو آ چکی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم کسی نئی چکی میں نہیں پیسے جا رہے، یہ وہی ایک دورانیہ ہے، وہی سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ نے زمین کو بنایا ہی ایسے، ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے۔ صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی نہیں، تمام انبیاء کرام اور نبی علیہ السلام خود بنفس نفیس آپ کو بھی بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے دنیا کو ڈیزائن ہی ایسا کیا کہ اس کے بدلے اللہ بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اب صبر کرنے والوں کی ایک پہچان جو قرآن مجید میں بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کی پہچان جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی وہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یعنی جب صبر کرنے والوں پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں جس میں 4 باتیں جمع ہو جائیں جنت میں محل مل جائے گا۔ 4 باتیں جس میں جمع ہو جائیں تو جنت کا محل تیار ہے۔ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اس میں شر والا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا حال بڑا عجیب، نعمت ملے شکر ادا کرے تو جنتی، پریشانی آئے صبر کرے تو جنتی۔ کوئی کانٹا بھی چبھ جائے یہ بھی مصیبت ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس پر بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ مسلمان اگر اپنے دشمنوں کے اوپر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 طریقے بتائے۔ اگر یہ 4 کام مسلمان پورے کر لیں تو دشمن پہ غلبہ ہو جائے گا۔ ایک بات اور سمجھیں، تکلیف تو سب کو پہنچتی ہے، مومن ہو یا منافق یا کافر، ہر ایک کو پہنچتی ہے۔ مصائب دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ قرآن نے کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اچھا جی، صبر کرنے والوں کے لیے 3 بشارتیں بڑی قرآن مجید کے اندر پیاری ہیں۔ آج کل کے حالات میں نا امیدی بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہے، اور مایوسی یہاں تک بڑھ گئی کہ بعض لوگ خودکشی کے لیے تیار اور بعض لوگ پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار۔ اصل کے اندر ہمیں اس دنیا کے بنانے والے کی جو مرضی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہی مسائلستان ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ مسائل کی جگہ ہے۔ یہاں ہر شخص کو مسائل پیش آتے ہیں، امیر ہو یا غریب، بوڑھا ہو یا جوان، مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کو مسائل پیش آتے ہیں۔ اس زمین کے اوپر بندر کا بچہ یا بکری کا بچہ یہ تو بیغم ہو سکتا ہے، بنی آدم یہ بیغم نہیں ہو سکتا۔ ہم جو سوچتے ہیں کہ یہاں سے وہاں چلے جائیں گے تو کچھ ہو جائے گا، یہاں کے مسائل اور ہیں، وہاں کے مسائل اور ہیں، رہیں گے مسائل ہی۔ اب اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے بڑے ہم سے زیادہ پریشانیوں میں آئے لیکن انہوں نے ان کو نا امیدی نہ ہوئی، انہوں نے رب کا در نہیں چھوڑا، غیر کے در پہ گھٹنا یا ماتھا نہیں ٹیکا، اور ان کو ڈپریشن بھی نہ ہوا، ٹینشن بھی نہ ہوا۔ ہمیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، کتنے عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور ان پریشانیوں کے اندر نعمتیں کتنی چھپی ہوئی ہیں۔ یہ جتنے غم، پریشانی اور تکلیفیں ہمیں آتی ہیں نا، ہر ایک کے اندر نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہا جاؤ جنت دیکھ کے آؤ، وہ دیکھ کر آئے، جہنم بھی دیکھ کر آئے، سروے ہو گیا۔ اب اللہ نے پوچھا بتاؤ بھائی جبرائیل آپ بتائیے کہ اب کون جنت میں جائے گا؟ سارے ہی جائیں گے، جس کو پتہ لگ جائے کہ جنت ایسی نعمت ہے۔ ایک بھی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، سارے جنت میں جائیں گے، جہنم آپ کی خالی رہے گی۔ وہاں تو اتنی تکلیفیں، جسے پتہ لگے گا جنت میں اتنی رحمتیں ہیں اور جہنم میں اتنی تکلیفیں ہیں، تو کوئی پرلے درجے کا بیوقوف ہی ہوگا نا جو گناہوں میں جائے۔
اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ اپنی بات دے دی. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو پریشانیوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، حالات کی تکلیفوں کے اندر اس کو چھپا دیا. چاروں طرف غم، اندر جنت. اور جہنم کو مزوں میں، جیسے ٹک ٹاک میں، فیس بک میں اور واٹس ایپ کے ان کے جو غلط استعمال ہے ان کی بات کر رہا ہوں، بے پردگی میں، گناہوں میں اور ان چیزوں میں چھپا دیا. اب جہنم اندر ہے، پتہ نہیں چل رہا. کہا دوبارہ دیکھ کر آؤ. کہنے لگے اللہ کوئی مشکل ہی جنت پہنچے گا، سارے جہنم جائیں گے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج کا جو بیان ہے یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے، یقین کو بڑھانے کے لیے، ان حالات میں امید کو بڑھانے کے لیے ہے کہ یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ ہماری گناہوں کی معافی کا ذریعہ، جنت کی قیمت بن رہے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک ایک بات کو سنتے جائیے. سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ صبر کسے کہتے ہیں. صبر ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی صبر کرو، صبر کرنا چاہیے. صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، رکنا، اپنے آپ کو روک لینا، رک جانا، صبر. اب شریعت میں اس کے 3 جو ہے نا وہ پوائنٹس ہیں. صبر کے 3 فرائض سمجھ لیجئے، یا صبر کے 3 ارکان سمجھ لیجئے. وہ کون سے 3 ہیں؟ صبر عن الشیء، صبر علی الشیء اور صبر فی الشیء. یہ 3 اس کے ارکان ہیں. پہلا کون سا؟ صبر عن الشیء کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. دل میں گناہوں کا ارادہ ہو، شوق بھی ہو اور آسانیاں بھی ہو، تنہائی بھی ہو، موبائل، انٹرنیٹ اور ہر مرضی کی چیز جو گناہ کے لیے ہوتی ہے دستیاب ہو، اس وقت اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. جس شخص نے یہ کام کر لیا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کچھ نہیں. جو تنہائیوں میں گناہوں سے رک گیا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو صبر کا ایک معنی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. دل کر رہا ہے لیکن روکے گا. دوسری بات، صبر علی الشیء، کسی چیز پر جم جانا، ڈٹ جانا. کیا مطلب؟ نیکیوں پر ڈٹ جانا، نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے کوئی حالات، تکلیفیں، آزمائشیں آئیں تو ڈٹے رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی مختصر سی بات بتائیں جس سے بس میں چمٹ جاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. تم کہو کہ اللہ ایک ہے اور بس ڈٹ جاؤ، یعنی اللہ کی فرما برداری پر ڈٹ جاؤ. جب یہ کام ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ صبر کا دوسرا حصہ پورا ہو گیا کہ اپنے آپ کو نیکیوں پر روک لینا، ٹھہر جانا، بس نیکی ہی کرنا. یہ بات ہو گئی. اچھا، اسی کے اندر ایک بات اور غور کر لیجئے. دشمنوں سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید میں جو 4 باتیں بتائی ان کو سمجھ لیجئے. مسلمان اگر اپنے دشمنوں کے اوپر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کے 4 طریقے بتائے. اگر یہ 4 کام مسلمان پورے کر لیں تو دشمن پہ غلبہ ہو جائے گا، اور یہ 4 کام اگر پورے نہ کر سکے تو پھر خطرہ ہے شکست کا اور پریشانی کا. تو 4 کام کون سے ہیں؟ یہ 4 شرائط ہیں دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے. پہلی بات، اللہ رب العزت کی یاد ہو، یاد الہی کے ساتھ معاملہ ہو. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت ہو، یاد الہی، اطاعت. اور تیسری بات، آپس کے اندر اتحاد، اتفاق، آپس کے اندر ایک ہوں. اور چوتھی بات، صبر اور استقامت. حالات آئیں گے، صبر اور استقامت. یہ 4 کام اگر ہیں تو مسلمانوں کو دشمنوں پہ فتح ہوتی ہے، اور یہ 4 کام اگر نہیں تو مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح نہیں ہو سکتی. آج 6 ستمبر ہے. سن 65 کی لڑائی میں مسلمانوں میں آپس میں اتفاق زیادہ تھا. اللہ نے پاکستانیوں کو کامیابی عطا فرما دی. 71 میں اس میں فرق آ گیا تو پھر پریشانی ہوئی. تو 4 باتیں کون سی ہیں دشمنوں سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے؟ یاد الہی،
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، آپس میں اتحاد، اتفاق اور صبر اور استقامت، اس وجہ سے کامیابی ملتی ہے دشمن پر۔ اچھا، صبر کا تیسرا رکن کیا ہے؟ صبر فی الشیء۔ صبر فی الشیء کیا مطلب؟ انسان کو خوشی اور غمی دونوں کے حالات ملتے ہیں، کبھی غم کبھی خوشی، عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ خوشی کے حال میں گردن میں سریا نہ آ جائے، مغرور نہ ہو جائے، آپے سے باہر نہ ہو جائے، اوقات میں رہے، اور غم اور پریشانی کے اندر جزا فضا نہ کرے، الٹی سیدھی باتیں نہ کرے، حوصلہ رکھے، صبر کرے۔ تو یہ تین باتیں ہو گئیں، صبر کے تین مقامات ہیں۔ پہلا گناہوں سے رکنا، دوسرا نیکی پر جمے رہنا، اور تیسرا کوئی حالات آ جائیں تو اس پہ صبر کرنا۔ خوشی کے حال میں بفر نہ جانا اور غم کے حال میں بکھر نہ جانا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب انہیں کوئی مصیبت پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ان لوگوں کو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ عام طور سے لوگ صبر کی آخری قسم کو تو صبر سمجھتے ہیں، پہلی دونوں کو بھول گئے۔ یہ تینوں ہی صبر کی قسمیں ہیں، تینوں، کوئی ایک نہیں۔ اور ان تینوں کے اندر کون سی چیز کامن ہے؟ تینوں کے اندر کون سی چیز مشترک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، تینوں حالتوں میں۔ یہ اس کے اندر جو ہے نا کامن پوائنٹ وہ یہ ہے، مسلمان تینوں طرح کے صبر کرنے کا پابند ہے، اس کو چاہیے کہ تینوں طریقوں کا صبر کرے، اور جو تینوں طریقوں کا صبر کر لیتا ہے اس کے لیے پھر کیا وعدے ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ قرآن مجید میں 70-75 جگہ صبر کا ذکر ہے، صابرین کا ذکر ہے۔ یہ تینوں طریقے کے صبر کرنے والے، تمام صبر کی نعمتیں ان تینوں کو ملنے والی ہیں۔ یہ صبر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ صبر ایک بہت بڑی قوت ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اچھا، ایک بات اور، یہ صبر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے، ملائکہ کو صبر نہیں دیا، حیوانات کو بھی صبر نہیں دیا۔ جانوروں کے پاس صبر نہیں ہے اور فرشتوں کے پاس بھی نہیں، انسانوں کے پاس ہے۔ علماء نے اس کی حکمت بتائی، جانوروں کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ وہاں غضب اور شہوت، غصہ اور شہوت، یہ دو چیزیں ہیں، عقل پوری نہیں، ادھوری ہے، عقل نہیں ہے، اس لیے ان کو صبر دیا نہیں گیا۔ فرشتوں کے پاس سراپا عقل ہے، وہاں شہوت نہیں، وہاں غصہ غضب نہیں، تو ان کو صبر کی ضرورت ہے۔ اور جو انسان ہے، حضرت انسان، اس کے پاس شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، عقل بھی ہے، تب اس کو صبر دیا گیا۔ تو یہ صبر انسانوں کو دیا گیا ہے، جو باقی تمام مخلوقات کو نہیں ملا، ہر ایک کو نہیں ملا۔ صبر جناب، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن نعمتوں کے دروازے کھولنے والی تکلیف ہے یہ۔ صبر وہ تکلیف ہے جس سے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ ایک مزدور ہے، سارا دن گرمی میں پتھر کوٹ رہا ہے، اور رات کو 5 بجے چھٹی کرتا ہے، جناب اپنی دہاڑی لے کے چلا جاتا ہے۔ کوئی اس کو کہتا ہے تم نے سارا دن جو کام کیا ہے تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ نہیں، رات کو اپنی پیمنٹ لے لیتا ہے، اس کو تکلیف نہیں سمجھا جاتا، اس کو محنت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ انسان کا، مسلمان کا، کہ جب یہ پریشانی میں آتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کر اس کی تمام تکلیفوں کی پیمنٹ دے دیں گے۔ جس طرح مزدور نے سارا دن محنت کی اور صبر کے ساتھ لگا رہا، شام کو اس کو اجرت مل گئی، اسی طرح مسلمان اگر زندگی میں صبر کرتا رہا تو موت کے وقت اس کو ہر تکلیف کا پے آف کیا جائے گا، پیمنٹ دی جائے گی۔ یہ سارے ہمارے صبر کے جو بل ہیں نا، یہ سارے کیش ہوں گے۔ ایک بات اور سمجھیں، تکلیف تو سب کو پہنچتی ہے، مومن ہو یا
منافق یا کافر، ہر ایک کو پہنچتی ہے۔ ہم مومنین کی یہاں بات کر رہے ہیں، تو کسی مومن کو تکلیف پہنچی، صبر کیا، کیا ہوگا؟ تکلیف تو آئی چکی ہے، صبر کرنے پر اجر بھی مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو رہے ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ کسی مومن کو تکلیف پہنچی، صبر نہیں کیا، بے صبری کی، کچھ الٹا سیدھا بھی بول بیٹھا، تکلیف تو آئی چکی، تو بے صبری سے تکلیف چلی تو نہیں گئی۔ اب کیا ہوا؟ اس صبر پر ملنے والی نعمت اور اجر سے محروم ہو گیا، اور اگر زبان سے غلط بات کی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آ گئی گلے۔ مصیبت تو پہلے آئی ہوئی تھی، اب یہ ناراضگی بھی آ گئی، تو بے صبری کا فائدہ ہے ہی کوئی نہیں۔ مصائب دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ قرآن نے کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ انسان کی مدد اللہ تعالیٰ صبر کے راستے سے کرتے ہیں، نماز کے راستے سے کرتے ہیں۔ جب کوئی غم پریشانی آ جائے، انسان حوصلہ رکھے، صبر کرے، اللہ دل کو قوت دے دیتے ہیں، ہمت دے دیتے ہیں۔ مزید اس میں گڑ ڈالنا چاہتا ہے، وضو کرے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی غم پریشانی اور تکلیف آتی، کوئی حالات پیش آتا، حاجت پیش آتی، تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ کون سی نماز؟ فجر یا ظہر؟ عصر کی ہوگی، مغرب، عشاء، کون سی نماز؟ ہاں جی، فرض نمازیں تو انسان نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہاں نفل مراد ہے۔ ہم پریشانیوں میں کتنی دفعہ نفل پڑھتے ہیں صلاۃ الحاجت؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو پریشانی دور کرنے کے لیے مصلی کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بارش کی ضرورت تھی باغ میں پانی کے لیے، وہ جناب انہوں نے وضو کیا، سنت کے مطابق اہتمام سے 2 نفل پڑھے، دیکھا آسمان کی طرف، کسی کو بھیجا، دیکھو کچھ نہیں جی، پھر نماز، پھر نماز، پھر نماز، پڑھتے ہی گئے، وہ جناب اللہ نے بارش ہی بھیج دی۔ اپنے مسئلے 2 رکعت نفل کئی دفعہ پڑھ کے حل کرا دو۔ ہم سے کیوں یہ نعمت چھن گئی؟ آج کل جو ہم لوگ ہیں نا، اپنی اولادوں کو دعائیں بھی نہیں دیتے۔ میں نے اپنے دادا کو دیکھا، دادی کو دیکھا، نانا کو دیکھا، نانی کو دیکھا، اور ہمارے گھروں میں جو بھی بوڑھے ہیں، جن کی عمر آپ سمجھ لیجئے 60 65 70 کے اس میں ہے، یہ اولادوں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کل ہم اپنی اولادوں کو دعائیں نہیں دیتے۔ کسی بوڑھی ماں کے پاس کوئی چلا جائے، وہ بیچاری دعائیں دیتے ہوئے نہیں سکتی۔ ان کا ایک مزاج تھا، ہمارا مزاج نہ اللہ سے مانگنے کا ہے، نہ نماز پڑھنے کا ہے، بس ہر کام فوراً پورا ہو جائے۔ ارے بھائی، شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اہل ایمان کی مختلف طریقوں سے آزمائش قرآن مجید میں ذکر کی گئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں امتحان میں ڈالیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان میں کوئی کمی کر کے نقصان آ جائے گا، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، ہم ضرور آزمائیں گے۔ یہ جتنی باتیں قرآن میں آئی ہیں نا جناب، صحابہ کرام ہر چکی میں پسے ہیں۔ کھیت خراب ہو گئے، پھل خراب ہو گئے، زیادہ آ گئے تھے، وزن نہیں نکلا، کوئی اور کھیتوں میں مسئلہ آ گیا، کاروبار بند ہو گئے، انتقال ہو گیا، بیماری آ گئی، مال چوری ہو گیا، مال کہیں رکھے بھول گئے، کچھ بھی، جتنی پریشانیاں آج مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس معاشرے میں آتی ہیں، یہ تمام صحابہ کرام کو آ چکی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہم کسی نئی چکی میں نہیں پیسے جا رہے، یہ وہی ایک دورانیہ ہے، وہی سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ نے زمین کو بنایا ہی ایسے، ڈیزائن ہی ایسے کیا۔ اور آگے بڑھ کے بات کروں، صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی نہیں، تمام انبیاء کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس آپ کو بھی بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ نے دنیا کو ڈیزائن ہی ایسا کیا۔
کہ اس کے بدلے اللہ بہت کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اب صبر کرنے والوں کی ایک پہچان جو قرآن مجید میں بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کی پہچان جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی وہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یعنی جب صبر کرنے والوں پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صبر کرنے والوں کی نشانی ہے کہ کوئی تکلیف آئی فوراً زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں غور کریں کتنی پیاری بات، دل خوش ہو جائے گا بھی ایک منٹ میں انشاءاللہ آپ کا۔ انسان کے اوپر کوئی غم پریشانی حال آیا، اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو بہت بڑا ثواب ملا۔ پھر اللہ نے وقت کے ساتھ اس پریشانی کو دور کر دیا، حال گزر گیا، اس کو 2 سال 10 سال 20 سال بعد دوبارہ خیال آ گیا، او ہو 10 سال پہلے میرے ساتھ یہ ہوا تھا، اس نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ تکلیف دور ہو چکی، اس کو پھر وہ ثواب ملے گا جو پہلی دفعہ ملا۔ پھر دوبارہ کا بھی خیال آ گیا، اس نے پھر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اس نے پہلی مرتبہ صدمے اور پریشانی کے وقت یہ پڑھا تھا، صبر کیا تھا، تو آئندہ زندگی پر جب وہ پریشانی یاد آئے اور یہ پڑھتا رہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو پہلی دفعہ والا ثواب بار بار ملتا ہی رہے گا۔ کتنی اللہ کی رحمت۔ اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اس پہ ہم نے غور کیا؟ نہیں کیا، بہت تھوڑی عمر جنہوں نے غور کیا، کوئی مطلب بھی نہیں، ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا۔ انا للہ، ہم اللہ کے، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کا ہے، ہمارا اپنا نہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں سب کچھ کو چھوڑ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ غم اور پریشانی میں انسان اگر ان باتوں پہ غور کرے نا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے 3 فائدے بڑے اہم ہیں۔ پہلا فائدہ کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ جب ہمارا ہے ہی نہیں اور اس میں کوئی نقصان ہو گیا تو ہمیں غم کس بات کا؟ ہمارا کیا گیا، ہمارا تو پہلے سے نہیں تھا۔ دیکھیں کسی دوسرے کے پاس گاڑی ہو اور اس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے اور تباہ ہو جائے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے نا تھوڑا سا۔ اپنی گاڑی اگر تباہ ہو جائے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ جب پتہ لگے جو اپنی ہے وہ اپنی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی ہے، تو دکھ کس بات کا؟ سمجھایا جا رہا ہے نا، تمہاری ہے ہی نہیں، ہم خود اللہ کے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ جب اپنا ہے ہی نہیں تو غم کس بات کا؟ ہم اس کو جو اپنا سمجھ لیتے ہیں تو غم ہوتا ہے، سمجھتے کیوں اپنا؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ دوسری بات انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا دوسرا فائدہ سمجھ لیجئے۔ انسان یہ غور کرے کہ وقتی تکلیفیں گزر جائے گی اور یا میں ہی گزر جاؤں گا، میں نے بھی یہاں نہیں رہنا، میں نے خود اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو گھبرانا کیا؟ اور تیسری بات یہ غور کرے کہ جو تکلیف آئی میرے مال پہ نہیں آئی، اللہ کے مال پر آئی، میرا تو کچھ نہیں گیا، میں نے تو فقط صبر کیا، اور اللہ کے پاس جانا ہے زیادہ لینے کے لیے۔ اللہ پیچھے میرے 10 کروڑ کا نقصان ہوا تھا، اب 10 ارب چاہیے مجھے، میرے 100 روپے کا نقصان ہوا تھا، مجھے 100 ارب چاہیے، اللہ خود دیں گے، تو ہو گیا نا مزہ۔ ارے جو گیا میرا تھا ہی نہیں، میرے پاس ضرور تھا، امانت تھی، جس نے دی تھی واپس لے لی، اب میں نے اس صبر کرنا ہے اور واپس جا کے اس سے بڑی چیز اللہ سے لے لینی ہے، ہمیشہ کے لیے لے لینی ہے۔ جب اس کانسیپٹ کو بار بار ہم بٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ غم نہیں ہوگا، پھر ڈپریشن نہیں ہوگی، پھر ہمیں کسی ڈپریشن کی دوائی کی اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی احمد بھائی ذرا بتائیں، مصیبت کسے کہتے ہیں؟ کوئی آزمائش آ جائے، مطلب کون سی آزمائش؟ تو مصیبت کیا ہوتی ہے؟ کو بچہ فوت ہو گیا، ایک یہ مصیبت ہے کہ نہیں؟ بچہ فوت ہو جائے، چلیں، اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، چلے 2 آپ نے بتا دی، اور بھی کوئی بتائے جی؟ انہوں نے بتایا بچہ فوت ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور کوئی رقم گم گئی، ہاں پیسے گم گئے، کوئی سونا وونا گم گیا، کوئی چیز گم گئی، زیور گم گیا، 3 باتیں ہو گئی جی۔ اور کوئی بات؟ مصیبت کوئی آ جائے مثلا، کیا مصیبت کیا ہوتی ہے؟
بیماری کوئی آ جائے، مطلب کھانسی نزلہ یا کوئی بڑا مسئلہ، کوئی فالج وغیرہ، کھانسی نزلہ مصیبت میں نہیں آتا. اچھا 4 باتیں ہو گئیں، اور 4 باتیں آپ لوگوں نے بتائیں جی. کسی کے اولاد کا انتقال ہو جائے، کوئی بڑی بیماری آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو، حادثہ بڑا ہو جائے، یا کوئی مال کو بڑا قیمتی چوری ہو جائے، یہی 4 باتیں بتائی نا مصیبت. جناب علی ہمیں تو مصیبت بھی نہیں پتا کسے مصیبت اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا. اب سمجھیے، یہ تو ہم نے بڑی بڑی مصیبتوں کو مصیبت سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی مصیبت کو مصیبت کہہ رہے اور اس میں بڑے بڑے اجر دے رہے. اب اللہ تعالیٰ کی کریمی کے اوپر قربان جائیے، رحمت اللہ عالمین کی رحمت اللہ عالمینی پہ قربان جائیے. ابھی سارے مجمع نے اتنی 4 باتیں بتائی، ساری بڑی بڑی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ذرا توجہ سے سنیے 3 باتوں کے اوپر، اور غور کیجئے. یہ جو بھی 4 باتیں آپ نے بتائی تھیں جن کو آپ مصیبت شمار کر رہے ہیں، اور یہ جو 3 باتیں ابھی میں سنا رہا ہوں جن کو مصیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار کیا، تو پھر ہم کہاں ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت قدر پر موجود ہیں، چراغ بجھ گیا. آپ نے فوراً پڑھا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. امی عائشہ نے پوچھا کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ کیونکہ قرآن کیا کہہ رہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ مصیبت ہے، نبی علیہ السلام نے عمل کر کے بتا دیا نا. لائٹ چلی گئی تو مصیبت. اچھا دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، ایک دم پتہ لگا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسری بات، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر داخل ہوئے، کانٹا چبھ گیا تھا کوئی آپ کو، اور آپ اس کو دبا بھی رہے تھے اور بار بار پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کریم پروردگار ان مصیبتوں پہ بڑے بڑے اجر دے رہا ہے، ان پریشانیوں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون والوں سے راضی ہو رہا ہے. اور ہم نے مصیبت کا معیار کتنا بڑھایا ہوا، کتنا بڑا بنا لیا. ذرا خود غور کیجئے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ آ گئی نا؟ تو آگے چلتے ہیں. اور جو شروع میں سنائی تھی اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئی اور آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، 1-2 سال بعد پھر یاد آیا، کبھی یاد آیا پھر پڑھ لیا تو دوبارہ اجر مل رہا ہے. اللہ نوازنا چاہتے ہیں ہم لینے والے بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مصیبت کے وقت پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 3 معاملات خیر کے فرمائیں گے. پہلا، اس کی مصیبت کی تلافی ہوگی. دوسرا، آخرت اچھی ہو جائے گی. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کو بہتر چیز بھی عطا فرما دیں گے. مصیبت دور بھی کریں گے اور آخرت کا اجر الگ ملے گا، اس سے بہتر دنیا میں بھی ملے گا، خالی آخرت کا ادھار نہیں ہے. بھئی جنت میں محل کون چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دے. سارے چاہتے ہیں. تو ایک صحابی رسول ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں جس میں 4 باتیں جمع ہو جائیں جنت میں محل مل جائے گا. 4 باتیں جس میں جمع ہو جائیں تو جنت کا محل تیار ہے. فرماتے ہیں پہلی بات کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرے، التجا اللہ سے کرے، یعنی ہر چیز اللہ ہی سے مانگے. ایک بات. دوسری بات، کوئی مصیبت غم پریشانی آئے تو کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب کوئی نعمت آئے، نعمت ملے تو کیا پڑھے؟ الحمدللہ. اور گناہ ہو جائے تو کیا پڑھے؟ استغفر اللہ. سارا کچھ تو آپ کو پتہ ہے. 4 کام کرنے ہیں. مانگنا صرف اللہ سے ہے. مصیبت کے وقت انا للہ، نعمت کے وقت الحمدللہ، اور گناہ کے بعد استغفر اللہ. جس نے یہ 4 کام کر لیے جنت بن گئی، جنت میں محل بن گیا. اچھا جی، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اس میں شر والا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا حال بڑا عجیب، نعمت ملے شکر ادا کرے تو جنتی، پریشانی آئے صبر کرے تو جنتی. کوئی کانٹا بھی چبھ جائے یہ بھی مصیبت ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اس پر بھی گناہ معاف ہوتا ہے. علماء نے لکھا ایک انسان ہے، اس کی 2 جیبیں ہیں.
اس نے پیسے یا موبائل یہاں پہ رکھا، تھوڑی دیر بعد جب ضرورت پڑی تو اس نے اچانک ہاتھ ادھر ڈالا، ایک دم پریشان ہو، کدھر گیا پیسے یا موبائل کو کدھر گئی، اور ساتھ ادھر ہاتھ ڈال گیا، مل گیا، کہا اس تکلیف پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ یہ بھی مصیبت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بچہ مرے گا تو مصیبت، کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو مصیبت، نہیں بھائی، اللہ نے تو بڑا آسان رکھا ہے معاملہ، اتنی رحمت کا معاملہ ہے۔ اچھا جی، یہ جو پریشانیاں، غم، تکلیفیں آتی ہیں، اس کا ایک فائدہ اور سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، ایمان والوں پر، ایمان والیوں پر مصیبتیں، حادثات بھیجتے رہتے ہیں، کبھی جان پر، کبھی مال پر، کبھی اولاد پر، نتیجے میں اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے، گناہ سارے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، نیکیاں باقی ہوتی ہیں، سیدھا جنت میں۔ تو جو جتنی مصیبت میں اپنے آپ کو زیادہ سمجھ رہے ہیں تو گناہ بھی اسی کے زیادہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور ہم میں سے آج کل ہر ایک ہی سب سے زیادہ اپنے آپ کو مصیبت زیادہ سمجھتا ہے۔ اچھا جی، مصیبتیں اور پریشانیاں بعض دفعہ اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی بڑا مقام دینا چاہتے ہیں، یا اس بندے نے خود اللہ سے مانگا، اللہ مجھے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، یا اس کے لیے کسی نے مانگا، اس کی ماں نے، باپ نے، اس کے شیخ نے، استاد نے، کسی کی دعا لگ گئی ہو اس کو، یا اللہ اسے جنت میں اپنا قرب عطا فرما، بے حساب جنت عطا فرما۔ یہ دعائیں ہم مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں نا، مانگنی بھی چاہیے۔ اچھا جی، کیا ہوتا ہے، یہ دعا مانگ لی، اب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی مانگی ہوئی نعمت دینا چاہتے ہیں، اعمال نامہ دیکھا جاتا ہے تو کھوٹا، وہ تو ہوتا نہیں جو مانگ رہا ہے اس کے حساب سے کچھ دیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کوئی تقاضا ہے نا انصاف کا، کسی ترتیب کے اوپر ہی کام چلتا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھئی ادھر تو اعمال نامے میں تو کام خراب ہی ہے، مانگ بڑی نعمت رہا ہے، اللہ کو پریشانی بھیج دیتے ہیں، اس کو وجہ بنا کے اس کو وہ نعمت دے دیتے ہیں۔ تو فائدہ بندے کا یہ ہر حالت میں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ بیماری سے گھبرا جاتا ہے، مومنہ یہ بیماری سے گھبرا جاتا ہے، حالانکہ اس کو اگر پتہ ہوتا کہ اس بیماری پہ مجھے کتنا اجر و ثواب ملنا ہے تو یہ تمنا کرتا کہ ساری زندگی میں بیمار ہی رہوں، مجھے صحت ہی نہ ملے، جو کچھ اس کو ملنے والا ہے قیامت میں۔ اچھا جی، مومن یہ بھی بیمار ہوتا ہے، اور فاسق یہ بھی بیمار ہوتا ہے، منافق وہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو مومن اور منافق کی بیماری میں فرق کیا ہے؟ یہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بتایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مرد مومن بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اللہ اسے صحت دے دیتے ہیں، تو دو کام ہوتے ہیں، نمبر ایک گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نمبر دو آئندہ کے لیے وہ محتاط ہو جاتا ہے، رب کے در کے قریب ہو جاتا ہے، تعلق اللہ سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ کس کی بیماری بتائی؟ مومن کی۔ گناہ معاف ہو گئے، ایک کام، اور دوسرا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، محتاط ہو جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے بچا لیے، موت ہی آ جاتی تو کیا ہوتا، چلا جاتا، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ اور منافق جب بیمار ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اس حادثے سے، بیماری سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، ویسے ہی غفلت کی زندگی گزارتا ہی رہتا ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ میں بیمار ہوا ہوں تو اب ذرا کچھ اللہ نے زندگی دوبارہ دی، صحت دوبارہ دی ہے، میں کچھ ٹھیک ہو جاؤں، اعمال کر لوں، یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اب ہم غور کریں، ہم بیمار مومن ہیں یا بیمار منافق؟ غور کریں، نہیں کہہ دیا نہ بولیں، ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی، کبھی بھی ہم اپنے آپ کو منافق نہ کہیں، ہم کہیں کہ ہم کمزور ہیں، اللہ بس معاف فرما دیجیے۔ ہم غور کریں، ذرا اپنے آپ کو تولیں، دل ہی دل میں ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، بیمار مومن والی یا بیمار منافق والی۔ اس سے ہم ذرا اپنے آپ کو الرٹ کریں۔ اچھا جی، ایک اور بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کسی دکھ، تکلیف اور غم کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، موت نہ مانگے اللہ سے، یہ بالکل نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی لاچار ہو گیا، صبر ہی نہیں ہو رہا، تو اتنا یوں کہہ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، اے اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب موت بہتر ہو تو موت عطا فرما، اتنا جملہ اس انداز کا بول سکتا ہے، باقی موت مانگنی نہیں چاہیے۔ ایک بہت ہی زبردست حدیث، دلوں کو خوش کر دینے والی، قیامت کے دن اہل مصیبت
اور اہل عافیت جنت جانے والے ہوں گے۔ کچھ اہل مصیبت ایسے ہوں گے جو جنت جا رہے ہوں گے، کچھ اہل عافیت ایسے ہوں گے جو جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اہل مصیبت کون اور اہل عافیت کون؟ اہل مصیبت وہ، آج ہمارے زمانے کے حساب سے اگر اس کو ہم ڈیفائن کریں، بجلی کا بل نہیں دے سکتے، پیٹرول کے لیے مسائل ان کے پاس آ گئے، دوائی کے بلا پیسے نہیں، کرائے گھروں کے دینے مشکل، گھر میں کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے لیے مشکل، کوئی خاندان میں شادی تقریب آ جائے تو پھر لین دین مشکل، جو اپنی ہر ضرورت کے لیے محتاج، پریشان کہ کیسے پوری کروں، یہ اہل مصیبت۔ اور اہل عافیت کون؟ جنہیں پریشانی کوئی نہیں، نہ بجلی کے بل کی، نہ اور کسی بات کی، آسانیاں ہی آسانیاں۔ اب یہ دونوں اہل مصیبت بھی اور اہل عافیت بھی جا جنت میں رہیں، دونوں نے کہ ان پہ پریشانیاں آئیں، صبر کیا، ان کو نعمتیں ملی، شکر کیا، اب جا دونوں جنت میں رہیں۔ اب ہوگا کیا؟ جناب سنیے نبی علیہ السلام کی بات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کے دن ان بندوں کو جو دنیا میں مختلف مصائب کا شکار رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بے حساب بے پناہ انعامات مل رہے ہوں گے، اس وقت یہ اہل عافیت ترسیں گے، حسرت کریں گے، تڑپیں گے، کاش ہمیں بھی تکلیفیں آئی ہوتی اور ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، کتر دیا جاتا۔ یہ جو اہل مصیبت دنیا میں تھے، جن کو آج اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، انہوں نے دنیا میں کتنی تکلیفیں کاٹی؟ 10,000 سال تو کاٹی ہوں گی نا؟ کتنی؟ 1,000 سال یا اور کم؟ 60-70 سال۔ اور جو عافیت میں ہے یہ کتنا عرصہ رہے؟ یہ بھی 60-70 سال۔ لیکن جو اہل عافیت مزوں میں رہے صرف 60-70 سال، اہل مصیبت جو پریشانیوں میں رہے صرف 60-70 سال، اب جو ان کو مزید برکتیں مل رہی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مل رہی ہیں، وہ 150 سال یا لاکھ سال کے لیے نہیں مل رہی۔ تو تھوڑی سی تکلیف کے اوپر اجر کتنا بڑا مل رہا ہے۔ تھوڑی سی تکلیف سے مراد مدت کتنی تھوڑی ہے اس کے مقابلے میں جو آخرت میں آنے والی۔ اچھا جی، صبر کرنے والوں کے لیے 3 بشارتیں بڑی قرآن مجید کے اندر پیاری ہیں۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص نوازش ہوگی، خاص انعامات ہوں گے، اور وہ رحمت سے نوازے جائیں گے اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کی اولاد کو جب لے لیتا ہے، انتقال اس کا ہو جاتا ہے، ملک الموت اوپر جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ کہ یا رب لے لیا۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ اس نے تیری تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے لیے جنت میں محل بنایا، بیت الحمد اس کا نام۔ تو انسان تکلیف پہ صبر کرتا ہے تو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات دلوں پر لکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والوں سے محبت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہو جائے تو اس کا پلڑا ساری دنیا سے بھاری۔ کوئی عام چھوٹا موٹا افسر، کوئی کمشنر، کوئی گورنر، کوئی جناب وزیر اعلیٰ کسی کو کہے جناب میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے فکر نہیں کرنی، کوئی مسئلہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، کیسے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ادھر تو احکم الحاکمین فرما رہے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ہم صبر کرنے والے تو بنے۔ اب صبر کی نا ایک بہترین مثال ذرا سن لیجئے۔ ایک صحابیہ تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب انہوں نے صبر کی۔ اس صبر کی مثال دینی مشکل ہے، اس جیسا واقعہ کوئی اور مسلمانوں میں تو یہ ایک ہے، کسی اور قوم کے پاس، کسی مذہب کے پاس یہ ایسا واقعہ نہیں مل سکتا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو تھے وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے کہیں باہر، رات کو انہوں نے آنا تھا، اطلاع ہو گئی تھی۔ اچھا ایک بات اور سن لیجئے، یہ جو سرپرائز دیتے ہیں نا، اچانک کسی کے یہاں پہنچتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، بتا کے پہنچنا یہ سنت ہے۔ یہ سرپرائز دینا جی میں اچانک جی سرپرائز دینے آیا تھا، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ بتا کے گھر آنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
بہرحال حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، اب پتہ تھا رات کو آ رہے ہیں۔ ان کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ 2-4 سال 5 سال کا کچھ ہوگا، انتقال۔ اس کو بچے کو انہوں نے نا لٹا دیا، اوپر چادر ڈال دی۔ اب خاوند آئے، ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، بات چیت کے بعد پوچھا بچہ کیسے کا؟ اطمینان میں ہے، انہوں نے کیسا سو رہا ہے۔ اور اس کے بعد کھانا کھلایا، وہ جناب کھانا کھایا، انہوں نے آرام کیا۔ رات کو ان کو یہ بھی خواہش ہوئی کہ میں اپنی بیگم سے ملوں، وہ اپنے خاوند کے لیے بنی اور صبری۔ غور کیجئے کہ بیٹے کی لاش گھر میں موجود ہے، میت موجود ہے، خاوند کے لیے بن صبر رہی ہے، ملاقات بھی ہوئی۔ اب جب صبح ہو گئی اور یہ نماز کے لیے جانے کا وقت ہوا ان کے شوہر کا، تو کہا بتائیے، ایک سوال پوچھا، اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھوائے اور امانت واپس مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بندی واپس دینی چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ کہا اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں اولاد امانت دی تھی، وہ تمہارے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ امانت واپس لے لی ہے، یہ اس کی لاش ہے، اب ذرا آپ کفن کا اور تجہیز و تکفین کے معاملات کا انتظام کیجیے۔ غصے ہونے لگے کہ اللہ کی بندی تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا، ساری رات ایسے گزار دی۔ تو انہوں نے کہا اگر میں رات کو بتا دیتی، آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے، رات کو آرام بھی نہ کرتے، پریشان بھی ہوتے، اس لیے میں نے آپ کو خبر نہ کی۔ اب صبر کے اوپر حیران ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے پوری خبر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی کہ رات کے اللہ تعالیٰ اس ملاقات میں تمہیں برکت عطا فرمائے، تم دونوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، وہ خود بھی بہت بڑے عالم بنے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عبداللہ کو 9 بیٹے دیے جو حافظ قرآن اور عالم دین بنے۔ صبر کی وجہ سے نعمتیں ہی نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ تکلیفیں کہاں سے آتی ہیں؟ پریشانیاں کون بھیجتا ہے؟ اللہ ہی بھیجتے ہیں۔ ذرا سنیے کیسے کریمانہ محبت بھرے انداز میں اللہ فرما رہے ہیں بنی آدم، اگر تو نے شروع میں صبر کر لیا، تکلیف غم صدمہ آیا تو نے فوری طور پر صبر کر لیا، ثواب کی امید مجھ سے رکھی، میں راضی نہیں ہوں گا اس سے کم پر کہ تجھے جنت دوں، یعنی میں جنت سے کم تیرے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں راضی نہیں ہوں گا۔ اے ابن آدم، جب تجھے کوئی پریشانی آئے، بھیجنے والا چونکہ میں ہوں، اور تو نے اس پر صبر کر لیا میری وجہ سے، کوئی جزا فضا نہیں کی، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں بولی، تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں، تو جو جنت عطا فرما۔ براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے بندے کو، اے ابن آدم، ذرا غور کیجئے کتنا بڑا مقام ہے۔ قیامت کے دن جس میدان عدل جب قائم ہوگا نا، تو وہاں کیا ہوگا؟ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک طرف کیا رکھے جائیں گے؟ گناہ رکھے جائیں گے۔ ہاں جی، کیا ہے قرآن میں؟ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ گئے جنت میں، جن کے گناہ زیادہ ہوئے ان کے لیے مسئلہ۔ اب حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، مزے لیجیے اس بات کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان عدل قائم کیا جائے گا، اور اس وقت اہل صدقہ آئیں گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے۔ اب ناپ تو لوگی، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں، ورنہ دوسرا راستہ۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں بہت سارے اعمال یہ تولے جائیں گے، پھر فیصلے ہوں گے، ہاں بھائی حاجی صاحب کدھر جائیں، یہ نمازی صاحب کدھر جائیں، یہ زکاتی صاحب کدھر جائیں، یہ سارے معاملات چلیں گے۔ پھر آگے سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب پریشانیوں میں مبتلا لوگ، مصیبتوں میں مبتلا لوگ، اہل مصیبت، اہل بلا، یہ جب آئیں گے، بلا سے مراد بلاؤں میں، پریشانیوں میں گرفتار رہنے والے، جب یہ آئیں گے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کی نیکیاں نہیں تولی جائیں گی، ان کے لیے میزان عدل قائم نہیں کیا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما چکے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انہیں بغیر حساب جنت میں بیچ دیا جائے گا۔ اب ذرا غور کریں اس بات کے اوپر، ہمارے پاس کچھ تکلیفیں آئیں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی غم، پریشانی اور تکلیفیں آئیں، اور ان غم اور پریشانیوں کو وجہ بنا کے بغیر حساب کے جنت دے دی جائے، یہ بہتر ہے
یا ہمارے پاس آسانیاں، راحتیں اور عافیت ہو اور قیامت کے دن کھاتے کھول دیے جائیں؟ بتائیں جی، کھاتے کھلوانا کون پسند کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ بغیر حساب کون جانا پسند کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ اب دیکھ لیں آپ کیسی بات آ گئی۔ جس کے کھاتے کھل گئے نا تباہ ہو جائے گا وہ، کون جواب دے سکتا ہے اللہ کو؟ تو صبر کا اس سے زیادہ اور کیا فائدہ کوئی ہو؟ بندہ غور تو کرے۔ اچھا جی، ایک اور ایسی بات جس پر جنت کا وعدہ پکا، سیدھا جنت۔ سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی جانی مصیبت میں، مالی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور اس کا اظہار نہ کرے، کسی کو شکایت نہ کرے، کسی کو نہ بتائے، بس پی جائے، خاموش ہو جائے، کسی سے ذکر نہ کرے مجھے یہ ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، چپ ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کو، اللہ تعالیٰ ذمہ لیتے ہیں میں اسے جنت دوں گا۔ کوئی پریشانی آ جائے انسان صبر کر جائے، کسی سے ذکر نہ کرے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ بڑے لوگوں کا درجہ ہے کہ انسان اس کو خاموشی سے لے جائے۔ اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تنگی آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانیاں دیتے ہیں اور ڈبل آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا غم آتا ہے، پریشانی آتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، والد کا، والدہ کا، بھائی کا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو آنکھوں میں سے آنسو کا نکل جانا یہ بے صبری نہیں ہے، زبان اور باقی حرکات سکنات اس کو دیکھنا ہے۔ تو رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، گلے پھاڑ رہا ہے، برتن کپڑے پھاڑ رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، یہ بے صبری ہے۔ وہ سب چیزیں اگر نہیں ہے، صبر کے ساتھ ہے، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے ہیں، تو یہ صبر کے خلاف نہیں، یہ جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی مبارک آنسو آئے مختلف موقعوں کے اوپر، جب کسی کو اپنے تدفین کے موقع پہ آئے آنسو۔ ایک صحابی نے ایک ایسے موقع تھا، پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ اگلی بات ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے، رحمت للعالمین کی بات ہے، سنا دو جی، محبت سے سنیں گے تو دلوں کو نبی علیہ السلام کی محبت سے بھرنے کے لیے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ کوئی غم آیا، بندے کے آنسو نکلے۔ یہ آنسو کب نکلتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے جب نکلے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں سے آنسو؟ آپ تو صبر کے پہاڑ ہیں، آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ اس رحمت کے جذبے کا اثر ہے جو اللہ نے دل میں رکھ دیا ہے، یہ اس رحمت کے جذبے کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اور آگے ایک اصول بتایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان بندوں ہی کے اوپر ہوگی جن کے دلوں میں رحمت کا جذبہ ہو۔ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی؟ دوبارہ سن لیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آنکھوں سے آنسو آئے، ایک صحابی نے حیران ہو کے پوچھا، فرمایا کہ یہ تو اس رحمت کا اثر ہے جو اللہ نے دلوں پہ رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہی دلوں پہ آتی ہے جن کے دلوں میں یہ رحمت کے اثر ہوں۔ یعنی پتھر دل کو نہیں ملتی رحمت، یعنی آنکھوں سے آنسو کا نکلنا ایک تو یہ صبر کے خلاف نہیں، اور دوسرا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل میں رحمت ہے، ہم پتھر دل نہیں ہیں۔ اب آگے سمجھ؟ چلو جی، الحمدللہ۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا، اور قیامت میں علماء کے سردار ہوں گے، جنت میں علماء کرام کے سردار ہوں گے۔ وہ علماء جن کو برا بلا کہتے رہتے ہیں، ہماری زبان ہی نہیں رکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وارث ہیں، ہمیں رکنا چاہیے، علماء کے اوپر بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ اچھا جی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک خط لکھا تعزیت کا،
یہ جملے اس کے سننے والے ہیں، میں پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سننے والے ہیں۔ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھجوایا ان کو تعزیت نامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام۔ یہاں پہ علماء نے نقطہ لکھا، جب خط لکھنا ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنا تعارف ہو، اگلے کو پتہ لگ جائے خط بھیجا کس نے، یہ نہ ہو کہ ساری کہانی پڑھ کے بعد میں پتہ لگے کہاں سے آئے، شروع میں پتہ لگ جائے۔ سن لیجئے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام، السلام علیکم، میں پہلے تم سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، اس صدمے پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور تمہارے دل کو صبر عطا فرمائے، اور ہم کو اور تم کو نعمتوں پر شکر کی توفیق دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جانیں اور ہمارے مال، ہمارے اہل و عیال، یہ سب اللہ تعالیٰ کے مبارک تحفے ہیں، اس کی سپرد کی ہوئی امانتیں ہیں ہمارے پاس۔ اسی اصول کے مطابق تمہارا لڑکا بھی تمہارے پاس اللہ کی امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا خوشی اور عیش کے ساتھ تمہیں اسے فائدہ اٹھانے کا، جی بہلانے کا موقع دیا، اور جب اس کی مرضی ہوئی اس نے اپنی امانت تم سے واپس لے لی۔ وہ تم کو اس کا بڑا اجر دینے والا ہے۔ اللہ کی خاص نوازش اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہدایت کی تم کو بشارت ہے۔ اس آیت کی طرف اشارہ کہ خاص رحمت، ہدایت اور بخشش کی تمہیں بشارت ہے اگر تم ثواب اور رضا الہی کی نیت سے صبر کرو۔ پس اے معاذ صبر کرو، ایسا نہ ہو کہ جزا فضا کرو، تمہارے قیمتی اجر کو وہ ضائع کر دے گی، اور پھر تمہیں ندامت ہو کہ صدمہ بھی آیا، غم بھی آیا اور اجر بھی گیا۔ اور یقین رکھو جزا فضا کرنے سے کوئی مرنے والا واپس نہیں آتا، نہ اس سے کوئی رنج اور غم دور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم اترتا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، والسلام۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی کی کہ بیٹے کی وفات کے اوپر آپ کو تعزیت نامہ لکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک، فاقہ، اور صحابہ کرام کی بھوک اور فاقہ، یہ واقعہ سن لیجئے، اور ایک بات پہ غور بھی کیجئے، انشاءاللہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ غزوہ خندق کے موقع پہ ساری طرف سے دشمن حملہ آور ہے، ہر قسم کے لوگ بہت بڑی تعداد میں، سخت سردی ہے، دشمن حملہ آور ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی غذائی قلت ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ پورے مدینہ طیبہ میں یہ حال ہے۔ اس وقت ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، اور چند لوگ اور ساتھ تھے، بھوک کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک ہے، کھانے کو نہیں، اور پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمارے پیٹ کے اوپر پتھر ہم نے باندھا ہوا۔ جب جیسے ہی پیاروں نے اپنا پیٹ دکھایا اور پتھر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کپڑا بھی ہٹایا تو دیکھا سب نے کہ 2 پتھر بدلے ہوئے۔ ہم میں سے کسی کو اتنی بھوک نہیں آئی ہوگی کہ پتھر باندھنا پڑا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہاں تک معاملہ پیش آیا کہ کھانے پینے کی اتنی قلت۔ اچھا، جو غور کرنے والی بات ہے، یہ واقعہ تو ہم نے پہلے بھی سنا ہے، پہلے بھی پڑھا ہے، ہمارے علم میں ہے۔ کبھی کسی نے غور کیا کہ پیٹ پر پتھر بھوک کی وجہ سے باندھے کیوں ہیں؟ کیا ضرورت ہے باندھنے کی؟ یہ کیا کام کرتا ہے پتھر؟ کیا بھوک مٹتی ہے؟ پتھر کا کام کیا، فنکشن کیا ہے؟ جب اتنی زیادہ آپ کو کمزوری ہو جائے، نقاہت ہو جائے، کھانے کو کتنے وقت سے نہ ملا ہو، تو کیوں یہ پتھر باندھا جاتا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ کبھی سوچا؟ حضرت فرما رہے ہیں کمر سیدھی رہے، یعنی انسان کھڑا تو ہو سکے۔ کتنی تو جب پتھر باندھتے، جب بہت تکلیف ہو نا، انسان جب پتھر باندھ لیتا ہے تو کچھ آنتوں کو، پیٹ کو تھوڑی سی سپورٹ مل جاتی ہے، تھوڑا سا کھڑا ہو سکتا ہے، کمر کو سیدھا کر سکتا ہے۔ ایک پتھر اس لیے باندھا جاتا ہے، اور 2 کیوں باندھے جاتے ہیں؟ جب ایک سے گزارا نہ ہو تو دوسرا باندھنا پڑتا ہے۔ یعنی اس حد تک تو بھوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانی پڑی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے فقر کے، غربت کے بڑے فضائل سنے ہوئے تھے،
کہ غریب تو 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اتنی نعمتیں ملیں گی، امیر حسرت کریں گے کہ کاٹے جائیں، دنیا میں کاٹ دیے جاتے جسم کینچیوں سے تب بھی ٹھیک تھا، اور بغیر حساب کے جا رہے ہوں گے، امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا، بل آیا 2 لاکھ کا جمع کرا دیا، ٹینشن ہی کوئی نہیں، حساب نہیں ہوگا، بل آیا 10,000 کا، پیسے کہاں سے لاؤں، صبر کیا تو بے حساب جا رہا ہے۔ تو اس نے فضائل سنے ہوں گے جیسے ہم ابھی سن رہے ہیں۔ اب وہ فضائل سن کے ایک صحابی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ کیا ہم فقراء میں سے نہیں ہیں؟ یعنی میں بھی فقیروں میں ہوں تو پھر میں بھی پہلے جاؤں گا جنت میں۔ تو جناب سنیے، فقیر ہے کون؟ حقیقی مفلس اور دنیاوی اعتبار سے مفلس اور فقیر ہے کون؟ اس نے آگے کہا جب مجھے باتیں ملی، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی کے اندر یہ خیال پیدا ہو جب ہمیں پتہ ہے ہم مفلسین میں ہے کہ نہیں۔ اب ذرا سنیے، اس نے شوق سن کے نا شوق آیا، اس نے کہا بتاؤ جی میں مفلسین میں سے اس کیٹیگری میں آتا ہوں کہ نہیں؟ پتہ انہوں نے کیا کہا؟ تمہارے پاس بیوی ہے جس کے بعد جا کے تم سکون حاصل کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہے۔ کیا تمہارے پاس مکان بھی ہے جس میں رات کو آرام کر لیتے ہو؟ میں نے کہا وہ بھی ہے۔ میں نے کہا تم تو دولت مند ہو، بیوی تمہارے پاس ہے، مکان تمہارے پاس ہے، تم تو دولت مند ہو، تم کدھر سے اپنے آپ کو فقراء کی جماعت میں گنتے ہو بھائی؟ پھر بتایا کہ فقراء تو وہ تھے جن کے پاس نہ بیوی تھی نہ گھر تھا، یا پھر وہ تھے جن کے پاس بیوی تھی تو گھر نہیں، گھر تھا تو بیوی نہیں، فقراء تو وہ تھے۔ اس نے آگے یہ بات سن کے پتہ کیا کہا کہ حضرت میرے پاس تو خادم بھی ہے، بیوی بھی ہے، مکان بھی ہے۔ پہلے کہا کہنے کا میرے پاس تو خادم بھی ہے۔ ہاں تم تو بادشاہ ہو، تم تو رئیس ہو، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں بھائی؟ اصل میں آخرت کی طرف جن کی توجہ ہے نا، یہ باتیں ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہماری تو توجہ بس مال مال اور مال۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے پاس چند لوگ آئے، کہنے لگے ابو محمد ہمارے پاس وسائل نہیں، حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، پیسے نہیں، سواری کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم اور بھی کسی کام میں نہیں جا سکتے، گھر میں کوئی سامان ہی نہیں ہے کہ اس کو بیچ کر اپنی ضروریات ہی پوری کر لیں۔ اس طرح کی جب بات کی نا، انہوں نے کہا بھائی تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں کچھ مال دوں؟ تو ٹھیک ہے، ابھی میرے پاس نہیں ہے، جب اللہ مجھے دے گا تو اس میں سے میں تمہیں دوں گا۔ یا تم یہ چاہتے ہو کہ خلیفہ وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو تمہاری سفارش کر دوں کہ وہ تمہیں مال دے دیں؟ یا تم صبر کر لو اور اہل کمال میں شامل ہو جاؤ تو تمہارے لیے وہ بہت بہتر ہے کہ تم اس اپنی فقر اور افلاس کے اوپر کہ جو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں اتنی چیزیں بھی نہیں ہیں کہ بیچ کے اپنی روزی کا کوئی روٹی کا انتظام کر سکو، تو تم ایسا ہے کہ اگر صبر کرنا چاہو تو تم صبر کر لو، تم اہل عافیت سے، مال والوں سے 40 سال پہلے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ 40 سال، ابھی کون سے 40 سال ہوں گے یہ نہیں پتا ابھی، یہ دنیا والے 40 سال یا وہ وہاں کے پیمانے کے، کیونکہ وہاں کا پیمانہ مختلف ہے۔ قیامت کا ایک اکیلا دن 50,000 سال کا ہے۔ بہرحال دنیا کے 40 سال بھی لگائیں تو اللہ بہتر جانتا ہے، تب بھی جن کے پاس وسائل تھے 40 سال تو کھڑے رہیں گے نا باہر، وہ پہلے اندر جا کے مزے لے رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا بھی تم اگر صبر کرو تو پھر 40 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہم پھر انشاءاللہ صبر کریں گے، نہ آپ سے دوبارہ ایسی کوئی بات کریں گے، نہ کسی اور سے ایسی کوئی بات کریں گے، بس اللہ جس حال میں ہمیں رکھے ہم راضی ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں ایسی ہیں جو حقیقی اعتبار سے تو بہت مفید ہے بندے کے لیے، لیکن انسان بنی آدم اسے پسند نہیں کرتا ان دونوں کو۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اپنی حقیقت میں تو بہت اچھی ہیں، لیکن انسان ان کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کون سی 2 چیزیں بتائیں؟ ایک تو موت، کہ موت انسان کے لیے بہت بہتر ہے، اور فتنے سے تو بہت بہتر ہے کہ کسی فتنے میں آزمائش میں مبتلا ہو، ایک کلمے کے ساتھ چلا گیا، یہ بہترین ہے ایمان والے کے لیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ مال اور دولت کی کمی، تھوڑا مال اس کو بھی انسان پسند نہیں کرتا، بہت ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے۔
حالانکہ اس کے لیے کم مال ہونا زیادہ بہتر ہے کہ مال کم ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا۔ ایک امیر آدمی ہے، وہ جناب 5 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے، ایک 10 لاکھ مہینہ کماتا ہے، ایک جناب جس کے گھر سے 97 ارب کی خبر آئی ہے، 97 ارب نقد مل گیا، یہ واللہ عالم جو بھی حقیقت ہوگی، اربوں روپے کماتا ہے، تو حساب کتاب میں جلدی کون فارغ ہوگا؟ ایک 25، چلو اس کو لمبا نہ کرے، سادہ کرتے ہیں، ایک آدمی 25,000 روپے مہینہ کماتا ہے یا 50,000 کماتا ہے، ایک آدمی 50 لاکھ یا 20 لاکھ یا 10 لاکھ مہینہ کا کماتا ہے، حساب کتاب میں کون جلدی فارغ ہوگا؟ تھوڑے مال والا نا۔ تو جتنا مال تھوڑا ہوگا اتنا حساب بھی آسان ہوگا، اور جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب بھی مشکل ہوگا۔ تھوڑے مال والا ضروریات پہ مال خرچ کرتا ہے، زیادہ مال والا ضروریات کے ساتھ ادھر ادھر بھی بہت ساری چیزوں پہ مال خرچ کرتا ہے، نمود و نمائش پہ بھی بہت خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے اوپر، اور اگر گناہ پہ خرچ کر دے، جناب حلال کا حساب ہے اور حرام کا حساب بھی اور عذاب بھی ہے۔ تو انسان تو سمجھتا ہے کہ تھوڑا مال میرے لیے خیر نہیں، لیکن انسان کے لیے تھوڑا مال خیر ہے، ہاں عافیت مانگنی چاہیے۔ لیکن جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے کے حساب سے حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ مال ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ بالکل ہی انسان کے بعد اگر مال نہ ہوگا تو ایمان بچانا مشکل، اولاد کا ایمان بچانا مشکل، بیوی کا ایمان بچانا مشکل۔ تو ان ساری باتوں سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مال کو بذات خود کوئی بری چیز ہے۔ اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا اس پہ صبر کرے، اللہ سے عافیت مانگے تو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بڑے، ان کو ہم سے زیادہ پریشانیاں آئیں لیکن وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے، ہمیں پریشانیاں ان سے کم آئیں، ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی کہ ہر تکلیف کے اوپر اجر مل رہا ہے، جنت بن رہی ہے۔ جب یہ خیال آئے گا ہر تکلیف کی پیمنٹ مجھے ملنی ہے اجر کی صورت میں، جیسے مزدور سارا دن گرمی میں لوہا کوٹتا ہے، پتھر کوٹتا ہے، اسے پتہ ہے شام کو پیمنٹ مل جائے گی، بھول جائے گا ہر چیز کو۔ اسی طرح مومن کو جب پتہ لگے کہ ہر تکلیف کے اوپر مجھے اجر مل رہا ہے اور جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، میرے لیے تو اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو پھر اس کو بھی ڈپریشن نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔